الرحیم آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ عشاقان رسول، حضور کے غلامان رسول بڑے ہی محبت و عقیدت و جوش و خروش کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ حضور کے میلاد کی، حضور کی آمد کی خوشی کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ کریں، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اسی کی خوشی ملے، جب اس اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ہو، تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ تو اس سے بڑھ کر کیا فضل ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لائے، جبکہ اس عالم انسانیت کا، عالم دنیا کا اتنا برا حال تھا کہ میرے آقا نے آ کر ہر طرف اندھیرے سے روشنی کر دی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضل ہو سکتا ہے، اور کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ رحمت سب سے بڑھ کر، رحمت سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات ہے۔ اس لیے حضور کے غلام جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ جو بغض رسول میں، عناد رسول میں، حضور کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں معاذ اللہ کہ وہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو بندہ ان سے پوچھے کہ شرک کی تعریف کیا؟ شرک کہتے ہیں اس کو، شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی ذات و صفات میں کسی شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ تو حضور کا میلاد منانا شرک نہیں، بلکہ حضور کا میلاد منانا تو توحید ہے، عین توحید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا میلاد جو ہے وہ بذات خود شرک کی نفی کر رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، ہم حضور کی جو ہے وہ ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، تو پیدائش اسی کی ہوگی جو خدا نہیں ہوگا۔ جو خدا ہوتا ہے اس کی ولادت نہیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ تو ہم حضور کے میلاد کی خوشی منا کر یہ بات عین توحید واضح کر رہے ہیں کہ حضور خدا نہیں، حضور کا میلاد منانا شرک نہیں، بلکہ حضور کا میلاد منانا عین توحید۔ اس لیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، کریا کریا، ہر جگہ یہی نعرے لگاتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا۔ ہم کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں جب حضور نے خود اپنا میلاد منایا؟ حضور تو شرک کو ختم کرنے آئے ہیں، اگر شرک ہوتا تو حضور اپنا میلاد نہ مناتے۔ ہاں، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہر پیر کے پیر روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے میں جو ہے وہ روزے رکھتا ہوں، اپنے میلاد کی خوشی کر رہا ہوں۔ یہ تو میلاد کی خوشی تو حضور نے خود فرمائی، خود حضور میلاد کی خوشی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ حضور کا میلاد منائے، حضور خود اپنا میلاد منائے، حضور کے اصحاب نے حضور کا میلاد منایا 1400 سال تک کہ تمام 1400 سال تک تمام اولیاء کرام، علماء کرام کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ حضور کا میلاد مناتے رہے ہیں۔ آج کل کے یہ منڈا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، اتنی دشمنی حضور سے، اتنی عناد کہ جو ہے وہ میلاد منانے والوں کو ہی مشرک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میلاد منانے والوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حضور کا سچا پکا غلام بنائے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس سلسلے میں مزید ویڈیو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دیگر مخالفین کے اعتراضات ہیں
ان کے انشاءاللہ مستقل قرآن و حدیث سے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔